أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے۔ سبق نمبر 15، الدرس الخامس العشر، فعل المضارع۔ آج ہم فعل مضارع کے بارے میں پڑھیں گے جس فعل میں زمانہ حال اور استقبال یعنی جو ہے مستقبل دونوں سمجھے جائیں، وہ فعل مضارع ہے۔ جیسے یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، یعنی اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک حال کے ایک مستقبل کے۔ علامت مضارع 4 ہیں، یا، تا، الف اور نون۔ یہ علامت مضارع ہے، اگر کسی فعل کے شروع میں ان میں سے کوئی آئے تو اسے فعل مضارع یا جو ہے حال اور مستقبل سمجھا جاتا ہے۔ مثلا فتح ماضی کا فعل ہے، کیسے پتہ چلا؟ کہ پہلے اور آخری حرف پہ زبر ہیں، درمیان والے پہ زبر زیر پیش کچھ بھی ہو، تو اس سے بنا یفتح، یہ مضارع ہے۔ کیوں مضارع ہے؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں علامت یا آ رہی ہے۔ اسی طرح ہے تفتح، یہ بھی مضارع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں علامت مضارع تا آ رہی ہے۔ افتح، یہ بھی فعل مضارع ہے، کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے جو کہ علامت مضارع۔ نفتح، یہ بھی فعل مضارع ہے، کیوں؟ اس کے شروع میں نون آ رہا ہے۔ تو جس فعل کے شروع میں یا، تا، الف یا حمزہ اور نون آئے ہیں وہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ اس کے لیے کلیہ ہے آتین، عربی کا لفظ ہے آتین، حمزہ، تا یا نون، اور اردو میں اس کا فارمولہ ہے لفظ اتنی۔ یہ ہم کہتے ہیں نا اتنی سی بات، یہ لفظ اتنی اگر آپ یاد رکھ رہے ہیں تو اس میں یہ چاروں علامتیں الف، تا، نون، یا آ جاتی ہیں جو کہ فعل مضارع کی پہچان ہے۔ علامت مضارع آئیے پھر دیکھ لیجئے، یا۔ یا اگر آئے گی تو کیا ہے؟ واحد میں ہوا کو ظاہر کرتی ہے اور جمع میں جو ہے ہم کو ظاہر کرتی ہے۔ یا فکس ہے غائب کے لیے، واحد اور جمع۔ تا جو ہے یہ سامنے والے کے لیے ہوتی ہے، واحد میں انتا کے لیے آتی ہے اور جمع میں انتم کے لیے آتی ہے۔ تا تو سے ہے، تم، آپ، اور حمزہ جو ہے یہ صرف آنا ایک کے لیے آتی ہے، واحد کے لیے، یہ جمع کے لیے نہیں آتی۔ اسی طرح نحنو، نون جو ہے نحنو جمع کے لیے آتا ہے، اس واحد کے لیے۔ اصل میں آنا واحد ہے، نحنو جمع ہے، لیکن ان کی علامت مضارع کی علیحدہ علیحدہ ہے۔ فعل مضارع بنتا کیسے ہے؟ فعل ماضی کے شروع میں علامت مضارع لگاتے ہیں، پہلا حرف فا کلمہ جو ہے اسے ساکن کر دیتے ہیں، اور آخری جو فعل ہے لام کلمہ اس کو پیش دیتے ہیں۔ رہ گیا یہ عین کلمہ، عین کلمہ پہ زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی، پیش بھی، جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا تھا فاعلا، عین پہ زبر، فاعیلا، عین پہ زیر، فاعولا، عین پہ پیش۔ اسی طرح مضارع کی بھی 3 حالتیں ہیں، یفعلو عین کلمہ زبر، یفعیلو عین کلمہ زیر، یفعلو عین کلمہ پیش۔ اس لیے مضارع بنانے کا فارمولہ یہ رکھا گیا ہے، علامت مضارع شروع میں لگا کے اس پہ زبر لگاتے ہیں، فا کلمہ کو ساکن کر دیں کیونکہ اس کی زبر ہم نے پیچھے یا کو دے دی، عین کلمہ پہ زیر زبر پیش اس کے مطابق آئے گا، اور لام کلمہ ہمیشہ پیش ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ یف۔ اب جب اس کی تسنیہ بنائیں گے تو یہ یفعلو جو ہے اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ زیر کے ساتھ کر دیں گے، یا کیا بن جائے گا؟ یفعلانی۔ اور جب اس کی جمع بنائیں گے تو یہ یفعلو کے آخر میں واو نون، نون زبر والا لگا دیں گے، یفعلون۔ اسی طرح تفعلو،
اس کی جب جمع بنائیں گے تو کیا ہے، آنے لگا دیں گے تسنیہ بنانے کے لیے، کیا ہو جائے گا الف نون زیر والا تفعلان. اور اگر جمع بنائیں گے تو اس کے ساتھ یہ مؤنث ہے، مؤنث کی جمع جو ہوتی ہے وہ نون سے ہوتی ہے، تو یہ نون لگا دیں گے زبر یفعلنا، یفعلنا. اب اس صورت میں یہ پیش ساکن ہو جائے گا، سوری لام کلمہ ساکن ہو جائے گا. اب سامنے والے کے لیے تفعلو، دو بنانے کے لیے آنے لگائیں الف اور نون زیر تفعلانے، اور جمع کے لیے واو نون لگائیں تفعلون، نون پہ زبر ہوگا جمع کی لام. اور سامنے والی مؤنث کے لیے کیا ہے، یا نون لگاتے ہیں تفعلین. اور جمع تسنیہ بنانے کے لیے آنے تفعلانی، اور جمع بنانے کے لیے تفعلنا، نون کا اضافہ افعلو نفعل. تو آئیے یہ دیکھیں کیسے بنا، یفعلو علامت مضارع لگائی، اس پہ زبر لگایا، آخری کلمے کو پیش کر دیا، فا کلمے کو ساکن کر دیا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. اب اس کا تسنیہ کیا بنے گا، آپ لوگ کوشش کیجئے الف نون لگا کے، یفعلانی، نون کے نیچے زیر دیں گے، تسنیہ کا نون جو ہے زیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی جمع کیا ہوگی، یفعلون، واو نون لگا دیں یفعلون. اب یہاں مؤنث کے لیے کیا ہوگا، یہ یاد رکھیں مؤنث کا صیغہ یہاں تا کے ساتھ ہے، مؤنث ماضی میں بھی تا کے ساتھ تھا، تا ساکن آخر میں، یف کیا کہتے تھے فعلت، جعلت تاس لگا، اب یہی تا شروع میں آ گئی، تو یہ کیا ہو گیا تفعل. اس کی تسنیہ بنائیں، الف نون زیر والا لگا دیں، اور اگر اس کی جمع بنائیں گے یہ انہیں نسواں کا نون لگے گا یفعل. یفعلن، اس میں دو تبدیلی ہوتی ہے، ایک تو تا کی بجائے یا آ جاتی ہے واپس، اور دوسرا نون زبر آ جاتا ہے یفعل. نون مذکر تانیث، سامنے کے لیے بنتا ہے لفظ تفعلو، تو اس کا تسنیہ کیا بنائے گا، آپ لوگ کریں، الف نون زید کے ساتھ لگا دیں تفعلانی، اور جمع کیا ہوگا تفعلون، تفعلون. مؤنث کے لیے تفعلین، یہ یاد کر لیں بس. اور تسنیہ کے لیے یہی الف نون لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا تفعلانی، اور جمع کے لیے کیا ہوگا نون نسوہ تفعلن، لگائیں گے تفعلنا. اپنے لیے حمزہ لگائیں گے افعلو، اور تسنیہ کے لیے لگائیں گے نا نفعلو، نفعلو، اور نفعلو جمع کے لیے. یہ ہمارا مضارع کا ٹیبل پر گیا پورا. آئیے اس کو ایک فعل کی مدد سے کرتے ہیں. غائب مذکر میں ہم کہتے ہیں یفتحو، کیا مطلب ہے، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. اس کی تسنیہ کیا بنے گی، یفتحو کی الف نون زیر والا لگا دیں یفتحانی، وہ دو کھولتے ہیں یا کھولیں گے. جمع کیا ہوگی، واو نون لگا دیں نون والا زبر یفتحون، وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. اور مؤنث کے لیے ہم کہتے ہیں تفتح، کیونکہ مؤنث کے لیے تا لگتی ہے، مؤنث کی تا تانیسی کہلاتی ہے. یہ ماضی میں آخر میں ہوتی ہے، مضارع میں شروع میں آ جاتی. تفتح وہ کھولتی ہے کھولے گی. اب اس تفتح کی جو ہے تسنیہ کیسے بنے گی، تفتحان، وہی الف تسنیہ کے لیے الف نون زیر والا لگے گا تفتحان، اور جمع کیا ہوگا نون نسواں نہیں، یا کے ساتھ ہوگا یفتحنا، یفتح. یہ چوتھا صیغہ کہلاتا ہے، یہ دیکھیں بلکہ چھٹا صیغہ، 1 2 3 4 5 6، چھٹے صیغے میں تبدیلی آتی ہے کہ یہ یا ہو جاتا ہے اور نون لگتا ہے، واو نون سے جمع نہیں بنتی. اب سامنے مخاطب کا مذکر کا لیتے ہیں، تفتحو کھولتا ہے یا کھولے گا. اب اس کی تسنیہ کیسے ہوگی، وہی الف نون زیر والا لگائیں تفتحانی، اور اس کی جمع کیا ہوگی واو نون لگائیں گے، جمع کے لیے واو نون، مسلمون سے مسلمون، تفتحو سے تفتحون. مؤنث کے لیے کیا ہوگا تفتحین. یہ آپ کو رٹنا پڑے گا کہ مؤنث سامنے والے کے لیے یا نون لگتا ہے تفتحین، تو کھولتی ہے کھولی. اب اس کی جو ہے تسنیہ کیا ہوگی، تسنیہ اسی پر الف نون لگا دیں گے تفتحانی،
जमा क्या होगा? तफ्ताहुना नहीं होगा, क्योंकि ये तफ्ताहना मोन्नेस है। मोन्नेस की जमा नून निस्वा से होती है। तफ्ताहना तफ्ताहना होगा। तहना। अब आ जाए मुतकल्लिम के लिए। अफ्ताहु, मैं खोलता हूं या खोलूंगा। अब इसकी तस्निया बनाए। इफ्तहाने नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पे आपको एक रूल बदलना पड़ता है। यहाँ ना तो अलिफ नून लगेगा ना वाव नून लगेगा, यहाँ पे नहनु का नून लगेगा तस्निया के लिए, नफ्ता। और जमा के लिए क्या करेंगे? तहु यही नफ्ता हाने हुई चलेगा। मफ्तूह ही आएगा। अब मुअन्निस के लिए क्या होता है? उसके लिए भी यही है, अफ्ताहु, मैं खोलती हूँ या खोलूंगा। और तस्निया के लिए वही है, नफ्ताहु। और जमा के लिए भी नफ्ता। तो आइए इसे देखते हैं। ये हमने बनाया था यफ़अलू, यफ़अलाने, यफ़अलूना, यफ़अलना। ये चार सीगे या वाले हैं। यफ़अलू, यफ़अलाने, यफ़अलूना, यफ़अलना। और ता वाले देखें, तफ़अलू, तफ़अलाने, तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। कितने हैं? 8। 8 ये हैं। 4 वो कितने? 12। पीछे कितने रह गए? 2। हमने 2 बनाने होते हैं, 14। अफ़अलू, नफ। असल में तो ये भी 6 हैं। अफ़अलू, नफ़अलू, नफ़अलू, अफ़अलू, नफ़अलू, नफ़अलू। लेकिन चूंकि वो अफ़अलू 2 दफा आ रहा है, नफ़अलू 4 दफा आ रहा है, तो उनको हज़फ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अफ़अलू, नफ़अलू एक रख लेते हैं। तो ये 14 सीगे का आपका बन गया। इसमें नोट कर लें कि ये या के 4 सीगे हैं, यफ़अलू, यफ़अलाने, यफ़अलूना, यफ़अलूना। और तफालू के ये 8 हैं, तफालू, तफालाने, तफालू, तफालाने, तफालूना, तफालीना, तफालानी, तफलना, अफालू, नफल। अब मुदारे से अहम कुछ बातें हैं, वो नोट कर लें। यफ़अलू, तफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, नफल। ये 5 सीगे मुदारे में ऐसे हैं जिनके आखिर में पेश आता है। यफ़अलू, तफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, नफल। ये क्या है? पेश वाले सीगे। इनका एराब जो होता है पेश जबर जेर से आता है, यानी हरकात से आता है। इन 5 सीगों में फा कलमे से पहले इलामत मुदारे आएगी, लाम कलमे के बाद कोई इजाफा नहीं होगा और उस पे पेश आएगा। इनका एराब पेश जबर और जज़म से मुतय्यन होता है। अगर पेश है तो ये रफा की हालत में, अगर ये लाम कलमे पे जबर है तो ये नस्ब की हालत में, अगर लाम कलमा साकिन है, जज्म है, तो ये जेर मजजूम की हालत में, जज्म की हालत में। तो इनको याद करना बहुत आसान है। यफ़अलू, तफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, नफ़अलू। ये 5 आपके हाथ में पेश वाले। इनका रफा पेश के साथ, इनका नस्ब जबर के साथ, इनका जज्म जर जो है वो जज्म के साथ होता है, इसे मजजूम कहते हैं। इसमें जर नहीं होता, इसमें जज्म होता है, इसलिए मजजूम कहते हैं। अब आगे देखें, ये जो है यफ़अलाने, यफ़अलूना, ये उसकी जमा। तफ़अलाने, तफ़अलाने, तफ़अलूना इसकी जमा, तफ़अलीना। ये कितने हो गए? और तफ़अलाने। हाँ जी, कोई गिनती करे, मुझे तो गिनती भूल गई। 7। 7। पीछे कितने थे? 5। यफ़अलू, तफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, नफ़अलू, ये 5 हैं। इसका फार्मूला है यफ़अलाने, तफ़अलाने, 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 यफ़अलूना, तफ़अलूना और तफ़अलीना। इन सब के आखिर में नून आता है। इनके आखिर में नून आता है। इस नून को कहते हैं नून एराबी। क्यों? ये नून जो है इनका गिरता है, एराब को जाहिर करता है। यानी अगर इनका नून मौजूद है तो ये रफा की हालत में, अगर इनका नून गिरा हुआ है, नहीं है, तो ये क्या होंगे? नस्ब की हालत में होंगे। अगर इनका नून गिरा हुआ है तो ये क्या होंगे? ये जज्म की हालत में भी नून गिरा हुआ होगा जमा का।
ان 7 صیغوں میں فا کلمے سے پہلے علامت مضارع آئے گی، لام کلمے کے بعد یا نون، الف نون اور واو نون کا اضافہ ہوتا ہے، اور جب ان کا ان کی حالت نصب اور جر جب آتی ہے تو ان کے نون گر جاتے ہیں۔ اب پیچھے کتنے رہ گئے؟ ان کا اعراب حرف نون کی موجودگی یا غیر موجودگی سے متعین ہوتا ہے کہ یہ رفع نصب جر جزم میں سے کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، 5 تو وہ تھے یفعلوا تفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا، اور 7 یہ ہو گئے یفعلان تفعلان 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 یفعلون تفعلون تفعلین، 7 اور 5 12، پیچھے 2 رہ گئے نا، تو کون سے 2 رہ گئے آپ کے خیال میں؟ یفعلنا تفعلنا، یہ جو ہے نا یفعلنا تفعلنا، یہ گرامر کے سب سے سخت جو ہے فعل ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ڈھیٹ ترین، ان کا نون نہیں گرتا چاہے بھلے کچھ ہی ہو جائے، ان کی تینوں حالتیں رفع نصب جب یہ اسی طرح قائم رہتی ہیں، یہ دونوں صیغے کیا ہیں؟ مبنی ہیں، ان کی تینوں حالتیں شکلن تبدیل نہیں ہوتی، ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ تو آئیے، اعراب مضارع کی جو ہے نا 3 حالت میں ہوتے ہیں۔ مرفوع کیا ہوتا ہے؟ یفعلو، لام کلمے پہ پیش، اور تسنیہ میں آنی، اور جمع میں وونا، یہ اگر قائم ہے تو یہ کیا رفع کی حالت میں ہے، مرفوع۔ یہ دیکھیں پیش اس کی لام۔ منصوب کیا ہوتا ہے؟ یفعلا، لام پہ کیا ہے؟ زبر آ جاتی، یفعلا، اور اس میں جر نہیں ہوتا، مضارع میں جر نہیں ہوتا، مجزوم ہوتا ہے۔ مجزوم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ آخری حرف پہ سکون، جزم آ جاتا ہے، اس کو سکون کو جزم کہتے ہیں اعراب میں۔ یہ دیکھیں، تو مضارع کی 3 حالتیں، مرفوع پیش کے ساتھ، منصوب زبر کے ساتھ، اور مجزوم جزم کے ساتھ۔ یہ ہے ان 5 افعال کی، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو۔ اور جو تثنیہ کے ہیں ان کی اعراب کی حالت یہ ہے، اگر ان کا الف نون لگا ہوا ہے تثنیہ میں تو مرفوع، اگر نون غائب ہے تو یا تو وہ کیا ہوگا؟ نصب، یا پھر مجزوم ہوگا، جزم کی حالت۔ اور مجزوم میں بھی یہی ہے کہ اگر نون نہیں ہے یا تو وہ منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا۔ آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ مثلا یفعل، یہ کیا ہے بتائیے؟ رفع نصب جر میں سے کیا ہے؟ مجزوم ہے، کیونکہ جزم آ رہا ہے۔ یو آر رائٹ۔ اور اگر میں اس کی تثنیہ بناؤں تو کیا بنے گی؟ یفعلان، یفعلان کیسے بنے گا؟ یفعلا، نون اڑ جائے گا۔ اچھا اس کی جمع کیسے بنے گی؟ یفعلانی، یفعلانے نہیں، یفعلا، یفعلو کی جمع یفعلونا تھا، جی جی، اب اسی یفعل کی جمع کیا ہوگی؟ یفعلو، یفعلو، نون اڑ جائے گا۔ یفعلو، یہ جزم کی علامت آ گئی کہ جزم میں یفعل، یفعلا اور یفعلون۔ اب آگے تھا تفعلو، تو یہ ہو گیا تفعلا۔ اب اس کی تثنیہ کیا ہوگی؟ تفعلا، تفعلا، تفعلانے تھا نا، نون اور ہٹا دیں گے تو تفعلا ہو گیا۔ جمع کیا ہوگی؟ جمع تفعلوا، تفعلنا، تفعلنا، نہ نہیں، یفعلنا، 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 اس کا نون نہیں جائے گا، یہ سب سے سخت ترین صیغہ ہے۔ 10 عورتیں اکٹھی ہو جائیں آپ انہیں نہیں شکست دے سکتے، یو کانٹ۔ تفعل، تفعل، آج یفعلنا۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں۔ مذکر کا ہے، تفعلا تھا، سوری تفعلو تھا، تو مجزوم کیا ہوگا؟ تفعل۔ تثنیہ کیا ہوگا؟ تثنیہ تفعلانے بنا تھا، یہ جائے گا تو یہ تفعل۔ جمع اس کا تھا تفعلون، تفعلوا آ جائے گا، تفعلو ہو جائے گا۔ تفعلوا، نفعلو کہاں سے آ گیا؟ تفعلوا، ہم یہ تو تا کی
پٹی سے نہیں اترے ہیں ابھی تک، ہم جو ہے تیز گام سے نہیں اترے ہیں، آپ نے جو ہے وہ خیبر میل پہ چڑھا دیا. ابھی تو تا کا صیغہ چل رہا ہے، تیز گام چل رہی ہے، وہ کہیں جا کے رکے گی، پشاور میں ختم ہوگا یا پنڈی میں اس کا سفر، تو پھر جو ہے کوئی خیبر میل پہ ہم چڑھیں گے، سفر پٹری بدلیں گے. تفعلی یہ تھا تفعلینا، تو مجزوم میں کیا ہوگا؟ نون گیا تو کیا بن گیا؟ تفعلی. تو اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ تفعلا. تفعلانے تھا، نون گیا تفعلا لے گیا. اب اس کی جمع کیا؟ تفعلو. جی تفعلنا تفعلنا، اس کا نون تفعلنا. نہیں جائے گا، نون نسواں جمع کا نہ تو سامنے والوں کا جائے گا نہ غائب کا جائے گا. یہ رفع میں بھی یہ رہیں گے، مجزوم میں بھی یہ رہیں گے، نصب. اب آ جائیں جی مذکر، اب ٹرین بدلتے ہیں. افعلو تھا، افعل. افعل ہو گیا، افعل. اور تسنیہ اس کی کیا ہوگی؟ نفعل. نفعلو تھا، نفعل ہو گیا، اور جمع جمعی نفعل. نفعل. تفعل نفعل. کیا یہ آپ کو اب ٹیبل سمجھ آ گیا کہ مضارع مجزوم کیا ٹیبل کیسے ہوتا ہے؟ یا مضارع مجزوم کی نون علامت یہ جزم. ہوتی ہے یہ جو یفعلو تفعلو افعلو نفعلو ہوتا ہے، ان پہ سکون جزم آ جاتا ہے. اور یہ جو یفعلان تفعلان 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 یفعلون تفعلون تفعلین ہوتا ہے، ان کا نون چلا جاتا ہے. اور جو یہ افعلو نفعلو ہیں، افعل نفعل ہو جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں مضارع منصوب زبر والا کیسے ہوتا ہے. مضارع منصوب مجزوم یہی ٹیبل ہوتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس کے لام کلمے پہ، اس لام کلمے پہ یہ جو گرین گرین کلر ان پہ صرف زبر آ جاتا ہے. یعنی افعلو افعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو کا صرف زبر بدلتا ہے، باقی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، باقی یہی رہتا ہے، یہی نصب ہے، یہی جزم. جیسے مسلمون مسلمون مسلمین مسلمین، صالحون صالحین صالحین، اسی طرح یہ ان کے بھی ہیں کہ ان کا نصب بھی یہی، ان کا جب. ہاں یفعلو تفعلو افعلو نفعلو وغیرہ یہ 5 صیغے جو ہیں، ان میں اگر زبر آخری میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ نصب کی لام. اگر یہ جزم منصوب. آ رہا ہے تو یہ مجزوم کی. مجزوم. تو اب آپ یہ دیکھیں، مرفوع اور منصوب آپ نے پہچاننے ہیں. آپ کو کچھ میں دکھا رہا ہوں افعال، آپ نے صرف یہ بتانا ہے ان میں سے مرفوع ہے یا منصوب. ینجحون یہ مرفوع ہے. مرفوع ہے سر. مرفوع ہے، کیوں؟ جمع اس کا نون واو نون بتا رہا ہے، یہ والی حالت میں، مسلمون والی حالت میں ہے. نسمع یہ منصوب. منصوب ہے کیونکہ لفظ ہے نسمعو مضارع میں، عین کا زبر بدل پیش زبر میں بدلا ہوا ہے، تو نصب کی حالت ہے. تکتبی یہ مجزوم. یہ سر منصوب بھی ہے اور ہاں مجزوم بھی ہے. منصوب بھی ہے، کیونکہ تکتبینہ کا نصب میں بھی نون جائے گا، جزم میں بھی نون جائے گا. تو ہم تو پوچھ رہے ہیں آپ سے مرفوع اور منصوب، تو آپ مجزوم کو یہاں کہاں سے لے آئے؟ منصوب. منصوب. ٹھہر جاؤ، مجزوم کی بھی باری آئے گی، اتنی جلدی مت کرو. یا قلنا، ہاں جی مرفوع ہے یا منصوب؟ مجھے صرف اس کا جواب منصوب. چاہیے. منصوب. منصوب ہے. جی کیسے پتا چلا منصوب ہے؟ منصوب ہے. ہیں؟ ویسے بھی یہ بدلتا نہیں ہے کیونکہ تینوں حالتوں میں سیم رہتا ہے نا. اب مبنی یہ ہے. منصوب. تو منصوب کیسے کہہ دیا؟ مرفوع کیوں نہیں کہتے؟ مرفوع بھی ہے منصوب بھی ہے، کیونکہ اس کی تو تینوں حالتیں، میں آپ سے 2 حالتیں پوچھ رہا ہوں، آپ کہیں یہ دونوں حالتوں میں ہے. یہ مرفوع بھی ہوگا، ٹھیک ہوگا. منصوب بھی ہو سکتا ہے. جی، اس کا دونوں. فیصلہ جملہ کرے گا، اس کا فیصلہ کنٹیکٹ کرے گا، جہاں یہ لفظ آئے گا ٹھیک. وہ بتائے گا یہ آیا رف کی حالت میں آ رہا ہے نصب کی حالت. جی ٹھیک ہوگا. آپ منصوب کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ اس پہ دونوں شرطیں پوری کریں. یہ مرفوع بھی ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ مرفوع بھی یہی ہے، منصوب بھی ہے، مجزوم بھی یہی ہے. اس کی تو تینوں حالتیں ہیں، اس لیے کیا جواب ہوگا؟ یہ مرفوع اور منصوب ہے. کیا جواب دیں گے آپ؟ مرفوع بھی ہے، یہ مرفوع بھی ہو مرفوع سکتا ہے، بھی ہے. منصوب بھی ہو سکتا دونوں ہے یہ. ہے، دونوں ہو سکتا ہے. یہ جواب ہونا چاہیے. آگے چلیں. تنصرو، ہاں جی یہ مرفوع ہے. مرفوع. مرفوع ہے مرفوع کیونکہ ہے اب سر. میں پیش آ رہا ہے. یدھکا، یہ مرفوع ہے کیونکہ اب میں پیش آ رہا ہے. مرفوع. یدھکا، مرفوع. یہ مرفوع ہے کیونکہ اب میں پیش آ رہا ہے.
منصوب منصوب ہے سر. منصوب ہے. اصل میں یہ منصوب. کانی تھا، نون اڑا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ زبر کے پیچھے جا رہے ہیں. زبر نہیں ہے اصل میں، یہاں نون گرا ہوا ہے. تدخلانی منصوب ہے یا مرفوع ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے کیونکہ اس کا نون سالم ہے. تدربو یہ منصوب ہے. دونوں ہیں. منصوب ہے. افتہا یہ بھی منصوب ہے. منصوب. منصوب ہے کیونکہ اس کا پیش گیا ہوا ہے، زبر آئی ہوئی ہے. تشربو یہ بھی منصوب ہے. مرفوع ہے سر. مرفوع. منصوب کیسے ہو گیا؟ مرفوع ہے سر. ہاں یو آر رائٹ، منصوب ہو گیا کہ نون اڑ گیا اس کا. نون کا نہ ہونا جی. منصوب، نون کا موجود ہونا منصوب. یو آر رائٹ سسٹر. یذبح یہ مرفوع ہے. مرفوع مرفوع ہے سر. یس مرفوع ہے، آخر میں پیش نظر آ. تجلسنا یہ دونوں ہی ہیں. یہ دونوں مرفوع ہیں. یہ منصوب اس میں ہے. دونوں طرف اپنا پلڑا رکھے گی، دونوں ہاتھ سے رکھے گی، شوہر کو بھی بیٹے کو بھی. آئیے جی، اب آپ نے بتانا ہے مرفوع اور مجزوم. ٹھیک ہے، اب منصوب کی بات نہیں ہوگی درمیان میں. نقعد مجزوم ہے سر. مجزوم ہے کیونکہ نقعدو ہونا چاہیے تھا. یشربنا یہ دونوں ہوں گے. دونوں ہیں، نسواں کا سیغہ ہے، یہ دونوں پلڑوں کو پکڑ کے رکھے گی. یشکرونا مرفوع مرفوع ہے. تطلبی مجزوم. تطلبی مجزوم مجزوم ہے، نون کیا تطلبینا تھا. تدریبینا یہ مرفوع ہے. مرفوع ہے کیونکہ مرفوع. سالم ہے اس کا. افتح مجزوم. مجزوم ہے، جزم نظر آ رہا ہے. نعلمو مرفوع ہے سر. مرفوع ہے کیونکہ اس کا پیش سالم ہے. یشرب مجزوم. مجزوم ہے کیونکہ اس کا پیش گیا ہوا ہے. نفتح مجزوم. مجزوم ہے کیونکہ پیش گیا ہوا ہے. تلعبانی یہ مرفوع ہے. نون موجود ہے. کیا کہا؟ مرفوع ہے، نون موجود ہے. مرفوع ہے کیونکہ نون سالم ہے. تسمع یہ دونوں. یہ دونوں ہیں. یہ دونوں ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ کنٹیکسٹ یعنی عبارت کرے گی. یا دخولو یہ مجزوم. یہ مجزوم. ٹھیک ہے، چلے. تو آئیے، ہم نے یہ پڑھا ماضی کی طرح مضارع بھی 3 وزن پر آتا ہے. وہ تھا فاعلا، فاعیلا، فاؤلا. یہ بھی اسی طرح یفعلو، یفعیلو، یفعولو. این کلمہ زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی مضارع کی علامت یہ ہوتی ہے، علامت مضارع پہ زبر اور لام کلمے پہ جو ہے پیش ہوتا ہے. این کلمہ زیر زبر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یفعلو، یفعلو، یفعولو ہو سکتا ہے. مثلا فتح کا مضارع یفتحو ہوتا ہے. اسی طرح دربا کا یہ دیکھیں یدربو، یہاں دیکھیں یفعلو کے وزن پہ آ گیا. کرما کا جو ہے یکرمو، دیکھیں یفعلو. یہ تینوں مثالیں ہیں. یفعلو. یعنی فتح یفتح یفعلو کے پیٹرن پہ ہے. دربا یدربو یفعلو کے پیٹرن پہ ہے. کارما یکرمو یفعلو کے پیٹرن پہ ہے. تفتحو اور تفتحانی گردان میں کئی جگہ آتے ہیں، تو لہٰذا ان کو آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے. وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہاں پہ آتا ہے. یفتحو، پھر اس کے بعد یفتحانے کے بعد تفتحانے، تفتحانے، تفتحانے ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے تفتحو، 2 تفتحو اور جو ہے 3 تفتحانے اور 1 یفتحانے، یہ 5 صیغے آتے ہیں. تو ان کو یاد رکھتا ہے. مضارع معروف کو مجہول بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں، علامت مضارع کو دمہ دیتے ہیں اور ما قبل آخر سے پہلے والے کو فتح دیتے ہیں. یعنی آخری حرف کیا ہوتا ہے، لام ہے نا، اس سے پہلے والا جو ہوتا ہے اس کو جو ہے فتح زبر دیتے ہیں. جیسے یدربو سے کیا ہوگا، یدربو. ربو. آخری حرف با ہے نا، تو اس سے پہلے را دیکھیں، را کے نیچے پہلے یدربو زیر تھا، اس کو زبر کر دیا.
وہ مارا جاتا ہے۔ یفتح سے کہ دیکھیں یفتح، یا کو پیش کیا، آخری حرف ہا سے پہلے تا پہ پہلے سے ہی زبر ہے۔ یکرمو سے کیا ہوگا؟ یکرم، یا کو جو ہے پیش دیا، میم آخری حرف ہے، اس سے پہلے کیا کیا؟ زبر لگا۔ چلے یہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، اسے ہم تفصیل سے دیکھ رہے ہیں۔ مضارع مثبت کو منفی بنانے کے لیے اکثر لا لایا جائے، لیکن کبھی ما بھی لاتے ہیں۔ جیسے لا یذهبو، وہ نہیں جاتا ہے یا نہیں جائے گا۔ ما یعلمو، وہ نہیں جانتا ہے یا نہیں جانے گا۔ دونوں آتے ہیں مضارع میں، لا بھی آتا ہے ما بھی آتا ہے۔ ماضی میں بھی اسی طرح ہے، ما بھی آتا ہے لا بھی آتا ہے۔ لا ماضی میں اس وقت آتا ہے جب دو فعل اکٹھے ایک جملے میں آ رہے ہو، پھر نفی کے لیے ما نہیں لا لاتے ہیں وہاں۔ البتہ یہاں جو ہے اکثر مضارع میں اکثر لا لاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ما بھی لے آتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں یہ تھوڑا ہم آگے بڑھیں گے تب سیکھیں گے۔ مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنا ہو تو مضارع سے پہلے حرف سین یا سوفا لگا دیتے ہیں۔ یہ معنی ہوتا ہے انقریب۔ پلیز میوٹ رکھیں جب تک آپ سوال جواب نہ کر رہے ہوں، میوٹ رکھیں۔ جیسے یس، دیکھیں سا یفتح، سا یفتح کا مطلب ہے وہ انقریب کھولے گا یا وہ جلد کھولے گا۔ سوف تعلمون، بہت جلد تم جان لو گے۔ ضمیریں جو ہیں عربی میں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک متصل جو فعل سے جڑ کر آتی ہیں، اور دوسری منفصل جو علیحدہ آتی ہیں۔ آپ کی آواز نہیں جو کو ہوسٹ کی ڈیوٹی کر سکتا ہے کہ اگر میں ڈراپ ہو جاؤں تو بعد میں مجھے ہوسٹ بنا دے بجائے کلاس بند کرنے کے۔ جی ہینڈ ریز کیجئے، کون یہ کام کر سکتا ہے؟ سدرا نایاب، یو آر دیئر، سو یو آر دا کو ہوسٹ۔ چلیں جی آپ کر سکتی۔ چلیں جی آپ کو ہوسٹ بنا دیا، مبارک ہو۔ آج آپ کو ایک اور مبارکباد بھی دینی ہے، یہ پہلے سبق پورا کر لوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ضمائر دو طرح کے ہوتے ہیں، متصل اور منفصل۔ یہ جو مفعولی حالت میں نسبی ہوتا ہے، اس لیے مفعول کی ضمائر جو ہوتی ہیں وہ ضمائر منصوبہ یا کہلاتی ہیں۔ متصلہ وہی ہیں جو جڑ کے آتے ہیں، جیسے دربہ، اس نے اس کو مارا، دربہ اس نے مارا، وہ اس کو، دربہ ہما، اس نے ان دونوں کو مارا، دربانی اس نے مجھے مارا۔ اسی طرح سارے، اور یدربو وہ اس کو مارتا ہے یا مارے گا، یا یدربہما وہ دو کو مارتا ہے یا مارے گا، یدربنی وہ مجھے مارتا ہے یا مارے گا۔ ماضی میں، فعل ماضی میں مذکر مخاطب کے ساتھ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ واو کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ درب تم کے ساتھ کیا ہے؟ واو کا اضافہ، درب تم منہ، یعنی اس میں واو کا اضافہ ہوتا ہے، درب تم منہما۔ اور جو منفصلہ آتی ہیں ضمائر، وہ جیسے ہے ایہو، ایہما، ایہم، ایہا، ایہما، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایائی، ایانا۔ کلام میں زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے بھی زیادہ تر ضمائر لائے جاتے ہیں، جیسے ایاک نعبدو، صرف تجھ ہی سے جو ہے، یہ تجھ تیری ہی جو ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو ضمیر کیا ہوتا ہے؟ تین طرح کی ہوتی ہے۔ مرفوع، وہ جو ہے یا تو منفصل آتی ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، آنا، نحن۔ یہ کیا ہے؟ منفصل ہے۔ ایک اور ہوتی ہیں متصل، وہ بھی پیش کہا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل کا حصہ ہو کے آتی ہے، جیسے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، یا تفعلو، یفعلو، یفعلونا، تفعلونا وغیرہ میں یہ جو ماضی کی ضمائر جڑ کے آتی ہیں فعل کے ساتھ یا مضارع کی، یہ بھی جو ہے مرفوع ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ فاعل ہوتی ہیں۔ مرفوع ہوتا ہے فاعل۔ اور دوسری جو ہے ضمائر ہوتی ہیں منصوب، زبر والی۔ منصوب کیا ہوتی ہیں؟ منفصل بھی ہوتی ہیں، علیحدہ سے بھی آتی ہیں۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے ایہو، ایہما، ایہم، ایہ کا، ایہ کی، ایہ کما، ایہ کم، ایہ نا۔
یا ایہا، ایہما، ایہن، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، یا ایانا، یہ بھی منفصل ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ منصوب کا مطلب ہے یہ مرفوع حالت میں نہیں ہے، یہ فاعل نہیں ہوتی، یہ مفعول بن کے آتی ہے، اور متصل بھی ہوتے ہیں، جڑ کر بھی آتے ہیں۔ جیسے خلقہ، یہ فعل ہے، اس کے ساتھ ہو، ہم، کا، ای، کم، نہ وغیرہ جڑ کے آ رہے ہیں، یہ کیا متصل ہیں، یہ فعل کے ساتھ جڑ کے۔ جب یہ فعل کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں تو یہ مفعول۔ اور تیسری جو ہے ضمائر جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں مجرور۔ یہ مجرور جو ہوتی ہیں یہ جڑ کے آتی ہیں ہمیشہ۔ یہ کس سے جڑ کے آتی ہیں؟ یا تو حرف کے ساتھ، جیسے من ہو، من ہم، من کا، منی، یا پھر اسم کے ساتھ، جیسے ربو ہو، ربو ہم، ربو کا، ربی، یہ بھی جڑ کے آتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ مجرور ہوتی ہے، یہ زیر کی حالت میں ہوتی ہے، یہ زیری حالت میں ہوتی ہے۔ یہ یا تو جو ہے حرف جر کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں، جار مجرور بناتی ہیں، یا پھر مضاف کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں اور جو ہے مضاف الیہ بناتے ہیں۔ جیسے رب ہو میں رب جو ہے وہ کیا ہے؟ مضاف ہے لفظ، اور ہو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ جو مجرور ہوتی ہے نا، جر کی دو ہی وجہ ہیں، ہمیں پتہ ہے جر یا تو حرف جر کی وجہ سے آئے گا یا اس کے آگے مضاف ہوگا۔ تو یہ جو ضمائر ہوتی ہیں مجرور، یہ یا تو حرف جر یا کسی حرف سے جڑ کے آتے ہیں یا مضاف کے ساتھ۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے نا 5 قسم کی جو ہے ضمائر ہے: مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع جو ہے وہ 2 طرح کی ہے، منفصل اور متصل۔ منصوب بھی 2 طرح کی ہیں، منفصل اور متصل۔ مجرور صرف ایک ہی ہے، وہ ہے متصل، جڑ کے آنے والی، چاہے وہ اسم کے ساتھ جڑ کے ہے، چاہے وہ حرف کے ساتھ جڑ کے ہے۔ تو جو مرفوع ہیں ان کی عام پہچان یہ ہے، ہوا، ہم، انتا، واندا وغیرہ۔ اور متصل یہ ہے جب یہ فعل کے ساتھ جڑ کے ہیں، فعل کا حصہ بن کے آئیں، جیسے ماضی اور مضارع کی ضمیریں۔ اور منصوب کب ہوتی ہیں؟ جب یہ ایا کی پٹڑی کے ساتھ، ایا کی جو ہے سپورٹ چیئر کے ساتھ آتی ہے۔ اور متصل جب ہوتی ہیں جب یہ کسی فعل، پراپر فعل جس میں اس کا ضمیر بھی موجود ہو، اس کے ساتھ، جیسے خلقا یا نصرا، نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہ کا، نصرکما، نصرکم، نصرنی، نصرنا۔ اسی طرح نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرکی، نصرکما، نصرکن، نصرانی، نصرنا۔ یہ ساری جو ہے کیا ہیں؟ متصل آ رہی ہیں، اور یہ عام طور پہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ مفعول بھی ہوتی ہیں اس وقت۔ اور جب مجرور حالت میں آتی ہیں یا تو حرف کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں، پھر یہ جار مجرور ہوتی ہیں، اور یا پھر مضاف کے ساتھ آتی ہیں، مضاف الیہ، اسم کے ساتھ جڑ کے ہیں تو مضاف الیہ، مضاف۔ تو مبارکباد آپ لوگوں کو کس بات کی دینی ہے بھائی؟ میں کیوں مبارکباد دے رہا ہوں؟ کیا ہو گیا مجھے؟ ہاں جی، کوئی ہیں؟ سر 15 سبق ختم ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارا کیا پھر ہوا؟ کوئز آنے والا ہے، کوئز آنے والا ہے سر، آپ نے 15 پورے کر کے۔ کوئی کوئز نہیں ہے، اس کورس کا کوئی کوئز نہیں ہے۔ اصل میں اس کتاب سر کے کورس ہو 4 گیا۔ حصے ہیں، حصہ اول، دوم، سوم، 4۔ الحمدللہ آپ نے حصہ اول مکمل کر دیا، اس کی مبارکباد کہ 4 میں سے ایک حصہ آپ جو ہے عربی کا معلم پڑھ چکے۔ الحمدللہ۔ چلیں جی، 16ویں سبق سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، تو چلتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ الدرس السادس العشر، 16واں سبق، اس میں ابواب الفعل الثلاثی مجرد، یہ بھی بڑے اہم ہے۔ آئیے تیزی سے چلتے ہیں کم وقت کی وجہ سے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پس ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکات کے لحاظ سے افعال ثلاثی مجرد کے 6 گروہ ہوئے، یعنی گروہ ہیں۔ صرف کی اصطلاح میں ہر ایک گروہ کو ایک ایک باب کہا جاتا ہے۔ مثلا باب اول جو ہے، الباب الاول، اس میں کیا ہے؟ ضربا، یہ اس کا ماضی ہے۔ اس کے عین کلمے پہ جب زیر آ جاتی ہے تو یہ بن جاتا ہے یدریبو، ضربا یدریبو۔ کیا ہوا؟ کس پیٹرن پہ؟ فعلا یفعلو۔ گرامر کی زبان میں فعلا کو کہتے ہیں ماضی مفتول عین، یعنی ماضی میں عین کلمہ پہ زبر ہے، اور یفعلو کو کہتے ہیں مضارع مکسور العین، کہ مضارع کے یہ عین جو ہے وہ کیا ہے؟ زیر والا ہے۔
یہ ہے. آپ اس کے عربی عبارت سے نہ پریشان ہو، میں اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے سمجھیں. فعلا یا فلو میں کیا فرق ہے؟ عین کلمہ زبر ہے اور مضارع میں عین کلمہ زیر ہے. یہ بات تو سمجھ آ رہی ہوگی نا. ابھی پچھلی کلاس میں ہم نے جو ہے فا عین لام پہ بڑا پکا کام کیا تھا. اگر آپ لوگوں نے یاد نہیں رکھا تو پھر تو بڑی آسانی ہے. آپ کہتے ہیں جی کوئی پتہ نہیں چل. اگر یاد رکھا ہے تو آپ کو فٹ سے کہنا چاہیے ہاں جی عین کلمہ زبر عین کلمہ زیر کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. فعلا یا فعلو عین مفتو اور عین مکسور ہوتا ہے کس میں؟ باب ضربا یضرب. یہ پہلا باب. مجھے نہیں پتا یہاں اس کو ضربا کو یہ پہلا باب کیوں کہتے ہیں. ہاں البتہ میں سوچ سکتا ہوں کہ جب بچے کو مدرسے میں وہ پڑھاتے ہیں پہلا باب ضربا یضربو ہے اور اس کو گردان کراتے ہیں نہیں ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں امر اس سے کراتے ہیں. اچھا جی ضربا یضربو امر کیا ہوگا؟ اضرب. اب وہ اگر صحیح نہیں ہوتا تو اس کے پھر ضربا اضرب وہ کہتے ہیں مار مجھے مار. بس وہ مار شروع ہو سکتی. آئیے جی دوسرا باب ہے الباب الثانی. اس میں عین کلمہ فتح ہوتا ہے مفتوح ہوتا ہے اور جو عین کلمہ مضارع میں ہے وہ کیا ہے؟ پیش مدموم ہوتا ہے. پیش کو مدموم ہے. فعلا ماضی مفتول عین یعنی عین کلمہ ماضی کا کیا ہے؟ فتح زبر والا. اور یفعلو مضارع مدموم العین یعنی عین کلمہ جو ہے مضارع کا یہاں کی کیا ہے؟ پیش ہے. تو آپ اس عربی کو چھوڑیں آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں. فعلا یفعلو یہ پیٹرن کس کا ہے؟ باب ثانی کا دوسرے کا ہے. اور اس کی مثال ہے نصرا ینصرو. کیا فرق ہے؟ عین کلمہ ماضی میں زبر عین کلمہ مضارع میں پیش. تیسرا باب جو ہے اس کو کہتے ہیں ثالث سامیہ یسمو. اب آپ خود بتا سکتے ہیں یہاں کیا ہوا ہے؟ عین عین کلمے کلمہ میں کیا ہو گیا؟ کلمہ کے زیر نیچے آ گئی زیر آ گئی ماضی اور مضارع مقصود میں ہے. زبر آ گئی. اور یہاں یفعلو میں کیا ہو گیا؟ عین کلمہ کے اوپر زبر ہے. زبر آ عین گئی. کلمہ جو ہے وہ مفتوح یعنی فتح مفتوح زبر ہے. آ گئی. فاعلا یفعلو سے جو ہے سامیہ یسمو کا باب بنا. چوتھا باب ہوتا ہے باب الرابع. چوتھا باب فتح یفتح. تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ فعلا میں کیا چیز ہے؟ عین عین کلمہ کلمے پہ زبر ہے. عین کلمے پہ پتہ فتح ہے مفتوح ہے. ہے. سر فتح زبر پتہ کو ہے. کہتے ہیں. اور دونوں ہی مفتوح ہوں گے. دونوں میں اور عین کلمہ جو ہے ماضی اور مضارع دونوں مفتول العین ہے یعنی عین کلمہ دونوں کا یہ ہے. ہمیں یہ عربی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اسے سمجھنے کی طرف لیجیے. ان الفاظ کو اگر سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے نہ آئے تو اسے درگزر کرتے ہیں. الباب الخامس پانچواں باب کاروما یکرمو. تو اب آپ مجھے بتائیے اس کا وزن کیا بنے گا؟ اب تو آپ کو وزن کا اس پتہ چل میں گیا نا. دونوں پہ پیش ہے. کل بڑی عین نوٹ کلمے کی پہ تھی میں نے ماضی میں بھی پیش ہے اور مضارع میں بھی عین میں مدموم العین. دونوں میں وزن پیش آئے چاہیے. گا. کل میں نے بڑی محنت کی فعل مادہ وزن اور جو ہے وہ سیکھا یا الفاظ پہ. عین کلمے پہ عین ماضی پیش میں آئے عین گا. کلمے پہ بھی پیش ہے اور پیش فعول مضارع میں بھی پیش آئے گا. آپ مجھے وزن دیں. اچھا فعول مضموم فاعل فعول فاعولا یا فعل سب ادھر یا ادھر کی مار رہے ہو یفعل. کوئی بھی وزن نہیں بتا رہا. لا فاولا یفعولو یہ وزن ہے. یہ آپ کو بتایا تھا فاعل مفعول فعل یہ وزن ہے. اس کا فعل کیا ہے؟ فاولا یفعلو ہے. یہ ہے وزن. باقی یہ ساری تو اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ ماضی مضارع دونوں عین کلمہ مدموم ہے. تو کیا ہوگا؟ یہ مدموم فاعولا یہاں مدموم کیونکہ دمہ پیش کو کہتے ہیں. اور چھٹا باب ہے سادس حاسبہ یاسبو. مجھے اس کا جو ہے وہ وزن چاہیے جی. فعیلا فعیلا اور مضارع میں اس کا وزن فاعل دونوں عین کلمہ جو ہیں زیر مکسور ہیں. اب فاعل اگر یہ وزن ہے تو مجھے تو اس کے صیغے چاہیے. ماضی کے یہ دونوں کے دونوں کے سیگا صرف یہی ہے نا حسیبہ. حسبو کرما یکرم نہیں فائلا فائلا فائلو ماضی کے
مجھے تو جی اس کے سر یہ حرف مادہ چاہیے، مادہ۔ مادہ فاعل سر اس کا کاف کاف عین اور لام را میم، فاعل کاف را میم۔ با حاسین بس حاسین با یہ میں وزن کا نہیں پوچھ رہا، میں تو جو پیچھے ہم نے لفظ بنایا اس کا مادہ ہمیشہ جو ہے وہ صیغے کا نکالا جاتا ہے۔ عین کلمے کے نیچے زیر ہے۔ سر اس کا حاسین با یہ مادہ ہے، حاسین یہ با، حرف ہے جس سے یہ حاسین فعل با بنا مادہ ہے، اور اس کا صیغہ کیا ہے؟ حاسبہ صیغہ ہے، یاسبو صیغہ ہے، سمیہ صیغہ ہے، یسمع صیغہ ہے، فتح صیغہ ہے، یفتح صیغہ ہے، کرم صیغہ ہے، یکرم صیغہ ہے۔ ان کے وزن کیا ہیں؟ فاعیلا یفعلوا، فعلا یفعلوا، فاعلا یفعلوا، فاعیلا یفعلوا، یہ اس کے جو ہیں وزن ہیں۔ ان کے جو ہے صیغے کیا ہیں؟ یہ تھے سامیہ، یسمع، فتح، یفتح، کرما، یکرم، حسبہ، یہ سب صیغے ہیں۔ ان کا وزن کیا ہے؟ سین میم عین وزن ہے، فاتح ہے وزن ہے، کافرا میم وزن ہے، حاسین با وزن ہے۔ کل کتنا میں نے اس پہ کھپایا تھا، آپ لوگوں نے سارا زیرو کر دیا۔ تو چلیے جی، عین کلمہ اگر ماضی میں زبر ہو اور مضارع میں بھی زبر ہو تو باب کیا ہوگا؟ فتح فتح اگر عین کلمہ ماضی میں پیش ہو جائے، مضارع میں بھی پیش ہو جائے تو باب کیا ہوگا؟ کروما 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 کروما۔ اگر عین کلمہ جو ہے ماضی میں زیر ہو، مضارع میں بھی زیر ہو تو باب حسیبہ حسیبہ، اگر عین کلمہ ماضی میں زبر ہو، مضارع میں پیش ہو تو باب کیا ہوگا؟ نصر، نصارہ نصر۔ اگر عین کلمہ ماضی میں زبر ہو، مضارع میں زیر ہو تو باب کیا ہوگا؟ ضربہ ضرب۔ اگر سامع، ماضی میں عین کلمہ زیر ہو، مضارع میں زبر ہو تو باب کیا ہوگا؟ سامع یہ سیدھا سا فارمولہ ہے۔ اگر دونوں جگہ زبر ہے تو باب فتح، دونوں جگہ پیش ہے عین کلمے پہ تو باب جو ہے وہ کاروما، دونوں جگہ عین کلمے پہ اگر زیر ہے یا دونوں مکسور ہیں تو باب کیا ہوگا؟ حاسبہ۔ اگر پہلا ماضی زبر لیکن مضارع پیش ہے، باب نصرہ۔ ماضی اگر زبر اور مضارع بھی جو ہے زیر ہے، ضربہ۔ اگر ماضی میں جو ہے زیر اور مضارع میں عین کلمہ زبر ہے تو سمی۔ زیادہ تر افعال پہلے 3 ابواب سے آتے ہیں، چوتھے باب سے کم آتے ہیں، 5ویں باب سے اس سے بھی کم آتے ہیں، اور 6 باب سے تو بہت ہی کم آتے ہیں۔ کسی لفظ کا کسی باب سے ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ماضی مضارع کے جو ہے عین کلمہ کی حرکت اس کے مطابق ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں یہ لفظ باب نصرہ سے آئے تو اس کا مطلب ہے اس کا ماضی جو ہے نصرہ اور مضارع ینصرو کی طرح ہوگا، تو کیا وزن ہوگا؟ زبر پیش نصرہ ینصرو کا وزن کیا ہوگا؟ ماضی میں زبر ہوگا عین کلمے پہ سر فعل ماضی میں زبر یفعل ہوگا فعلا عین کلمہ یفعلوا، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب ہم وزن کی بات کرتے ہیں تو ہم وہ دیکھتے ہیں جس پہ وہ ڈھلا ہے، وہ سانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ 1 کلو کے وٹے پہ تلا ہے، یہ 2 کے تلا ہے، یہ 5 پہ تلا ہے، یہ 10 پہ تلا ہے، وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لفظ بنا کس پہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ ایک لفظ جو ہے وہ باب سامیہ سے آیا ہے تو اس کا جو ہے وہ وزن کیا ہوگا؟ فاعلہ فاعلہ یفعلوا، یعنی سامیہ یسمعوا کے پیٹرن پہ وہ فعل بنے گا۔ تو جیسے اب ہے غسلن، میں کہتا ہوں یہ باب ضربہ سے آیا ہے تو مجھے اس کے جو ہے نا وہ صیغے 2 بتا دیجئے ماضی اور مضارع کے۔ غسل یغسل وہ وزن ہے میرے بھائی، میں اب صیغے پوچھ رہا ہوں، اب آپ لوگ دماغ کو تھوڑا حاضر رکھا کریں۔ سر آپ نے ماضی غسل، مضارع ضرب یضرب، یضرب غسل باپ نے پوچھا غسل یغسل یکسل غسلا یغسلو، غسلا یغسلو، اس کا ماضی غسلا ہوگا اور مضارع یغسلو ہوگا، یہ ہیں اس کے صیغے۔ وزن اس کا آپ کہہ سکتے ہیں فعلا یفعل، وزن ہے۔ اگر میں کہوں اس کے جو ہے نا اس کا مادہ یا حروف کیا ہے؟ تو غین غین سین لام، غین سین لام، غین سین لام چاہے ماضی کا لیں چاہے مضارع کا، وزن تو ایک ہی ہوگا نا، غین سین لام۔ غین سین لام۔ اب آپ کو مادے کا بھی پتہ چل رہا ہے، آپ کو صیغے کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور آپ کو جو ہے وزن کا بھی۔ وزن کا ہر ایک فعل
ثلاثی مجرد کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس باب سے ہے. مثلا دربا، یہ باب داد سے آتا ہے. ڈکشنری میں جب آپ دیکھیں گے تو دربا جہاں لکھا ہوگا اس کے سامنے بریکٹ میں داد لکھا ہوگا، بتائے گا یہ داد برابر. اسی طرح جو بھی باب دربا سے آ رہا ہوگا اس کے سامنے داد لکھا ہوگا ڈکشنری میں. اور نصرہ کو نون سے ظاہر کرتے ہیں. جب بھی ڈکشنری میں کوئی بھی باپ آپ ڈھونڈیں گے اور اگر وہ نصرہ سے آ رہا ہے تو اس کے آگے بریکٹ میں ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوگا جو یہ بتائے گا یہ فعل اصل میں نصرہ سے آ رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے نصرہ کا وزن کیا ہے؟ کیا ہے جی نصرہ کا وزن؟ نصر ینصر یہ وزن نہیں ہے. فعلا فعل یفعل فعلا یفعلو وزن ہے. یہ فعلا یفعلو کے وزن پہ وہ فعل بنے گا. ہاں آسانی کے لیے آپ اس کے صیغے پکڑ سکتے ہیں. نصرہ ینصرو ہے، اس طرح جو ہے اس فعل کو بنا لیں گے، لیکن وزن آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ وزن آپ کا کیا ہے. فعل یفعل. اسی طرح سامیہ جو ہوگا اس کے آگے ڈکشنری میں سین لکھا ہوتا ہے. تو جو بھی باب سامیہ سے آتا ہے جب ڈکشنری میں اس لفظ یا اس باب کو دیکھیں گے اس کے سامنے چھوٹا سا سین لکھا ہوگا. فتح کے سامنے فا لکھا ہوگا، کروما کے سامنے کاف لکھا ہوگا، حسیبہ کے سامنے. لغت کی جدید کتابوں میں ایک نئی چیز آ گئی ہے. پلیز یہ جن کے یہاں شور ہو رہا ہے وہ اسے میوٹ رکھیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کے ارد گرد بات ہو رہی ہے، شور ہو رہا ہے تو میوٹ کر لیں. لغت کی جدید کتابوں میں کیا کرتا ہے، ماضی لکھ کر ایک چھوٹی سی لکیر پر مضارع کی عین کلمے کی جگہ ایک حرکت لکھ دیتے ہیں. جیسے غسلہ، یہ ماضی کا فعل ہے، وہاں آپ نے غسلہ ڈکشنری میں دیکھ لا ماضی، اس کے آگے ایک چھوٹی سی لائن کے آگے نیچے زیر لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عین کلمہ مضارع میں زیر والا ہوگا. تو اس کا وزن کیا بنے گا؟ مضارع میں زیر لے گا عین کلمہ. پالا یفعلو، تو کون سا پیٹرن ہے اس کا، کون سا اس کا جو ہے صیغہ ہے جی پیٹرن کا؟ سامیہ. فلا یغسلو. سمیہ کیسے ہے؟ سمیہ میں تو عین کلمہ زیر ہوتا ہے، اصلہ میں تو عین کلمہ زبر والا آ رہا ہے. ضرب سر. ضربہ یضرب ضرب پیٹرن ہے. یضرب. اسی طرح دیکھیں نصرہ کے آگے چھوٹی لائن کے آگے اوپر پیش لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا وزن کیا ہوگا؟ فعلا نصر نصر ینصر. فعل فعل یفعل. فعلا فعل یفعل. یفعل. اور اس کے صیغے کیا ہوں گے؟ نصر نصرہ یغسلو. یضرب. اور اس کا مادہ کیا ہوگا؟ نون صادرہ. نادرہ. اسی طرح دیکھیں ایک فعل ہے فاریحہ، اس کے سامنے بریکٹ کے اوپر ایک زبر لکھی ہوئی ہے، فتح لکھی ہوئی ہے. ماڈرن ڈکشنری میں اس طرح بتاتے ہیں کہ عین کلمہ مضارع میں کیا ہے. اب یہ فاریحہ جو ہے اس کا وزن کوئی بتائے گا؟ سامیہ فاعل یفعل. فاعل یفعل. اور اس کے صیغے یفعل. فریحہ یفرح. یفرح، کیونکہ عین کلمہ زبر ہے. اور مادہ کیا ہے؟ فارح. آپ لوگوں نے آج بہت وقت لے لیا ہے، لیکن آپ کو چونکہ آپ نے ایک کتاب ختم کی ہے اس لیے تبرک کے طور پہ آپ کو کچھ انعام دے دیتے ہیں. فوقا اوپر، تحتا نیچے، امامہ سامنے، خلفہ پیچھے، ورا پیچھے، قبلہ پہلے، بعدہ بعد، بینا درمیان، حولا گرد، اندہ پاس، معا ساتھ، تلقا طرف. یہ سب اس میں ظرف ہے. اس میں ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں، اس میں ظرف مکان اور ظرف زمان، جو جگہ یا وقت کو بتا. یہ سب کے سب اسم ہوتے ہیں، ان پہ اسم کی علامت نہیں ہوتی، الف لام اور تنوین نہیں ہوتی، لیکن یہ اسم ہوتے ہیں. یہ قرآن میں یہ آئے ہوئے ہیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے گا. اب آپ کے سوال جواب کی باری ہے. اتفاق سے آج کچھ منٹ بچ گئے ہیں، تو آپ لوگ سوال جواب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آج کے سبق کے بارے میں دونوں سباق دونوں ہی بڑے اہم تھے. ایک تو مضارع کا فعل آپ نے دیکھا اور اس کی 3 حالتیں دیکھی. مضارع جو ہے وہ کیا ہے؟ مرفوع، مضارع منصوب اور مضارع مجزوم. اور پھر ان کے تینوں کے ٹیبل بھی دیکھ لیے کہ مرفوع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یفعلو، یفعلا، یفعلونا، تفعلا، سوری یفعلو، یفعلا، یفعلونا، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلونا، تفعلینا، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو. یہ آپ نے دیکھ لیا. یہ تھے
اور جب اس کا مضموم آپ نے دیکھا یفعل یفعلا یفعل، اسی طرح تفعل تفعلا یفعلنا، اور پھر آپ نے دیکھا تفعل تفعلا تفعلو، تفعلی تفعلا تفعلنا، افعل نفعل یہ مضموم کے تھے، اور ان کے جو ہے کیا ہے منصوب کیا تھے؟ تفعلا 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 تفعل، تفعل تفعلا زبر کے ساتھ لام پہ، اور تفعلا اور یفعلنا، اور پھر دیکھا تفعلا تفعلا اور تفعلو، تفعلی اور تفعلا اور تفعلنا، اور پھر دیکھا افعلا اور تفعلا، یعنی سب پہ جو ہے تفعلو، یہ جو ہے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو پہ جو ہے کیا زبر آ گیا۔ تو یہ تھا آج کا خلاصہ۔ جی زاہد رفیق آپ نے ہینڈ ریز کیا، جی بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں نے کہنا تھا کہ تھوڑا سا کم پڑھایا کریں، چاہے 2 مہینے کی بجائے 3 مہینے لگ جائیں، تھوڑا آہستہ۔ جی نہیں سسٹر، یہ کورس جو ہے عام اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، اس کورس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے QC4 کیا ہوا ہو، یا آپ QC5 اور QC6 کے اسٹوڈنٹ ہوں جنہوں نے یہ ساری چیزیں پہلے پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک طرح سے کریش پروگرام چل رہا ہے، جیسے QC1 جب کریش چل رہا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی آپ روزانہ پڑھائے جا رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں، 20 دن میں کورس ختم کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کورس جو ہے وہ 1.5 مہینے سوا مہینے میں ختم ہو جائے گا کریش۔ اس کے بعد اگر اللہ نے توفیق دی، ٹائم دی، اور میرے شیڈول میں کہیں گنجائش نکلی تو پھر میں اسے شاید ریگولر کورس کے طور پہ پڑھا دوں۔ اس وقت یہ اسی پیج سے چلے گا۔ اس نے دیکھیں سپیڈ پورے بہت سبق ہے۔ کی ٹوٹل جو ہے 2 یا 3 پیج کا سبق ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بڑھا دیا 10 آنے زیبا کے لیے جو ہم اس سبق کو کھینچ تان کے کیا بنا دیتے ہیں۔ رہ گئی مشقوں کا حل آپ کو جو ہے PDF کے اندر جو ہے مل رہا ہے، آپ خود اپنے طور پر اس کی مشقیں حل کریں۔ اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے، نہیں ملتا ہے چھوڑ دیں۔ آپ جو ہے سبقوں پہ توجہ رکھیں، سبقوں کے اہم پوائنٹ جو ہے ان کو سمرائز کریں، ان کو نوٹ کریں اور ان کو روزانہ دیکھیں۔ اس طرح آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آلریڈی اس میں سے میجارٹی پوائنٹس وہ ہیں جو آلریڈی آپ QC1 سے QC4 تک میں کر کے آئے ہیں۔ یہاں پہ صرف وضاحت ہو رہی ہے، ایکسپلینیشن ہو رہی ہے۔ ہم اس کورس کا بینیفٹ لے رہے ہیں رمضان کے اندر، تو یہ ایز اے وہ ریگولر کورس نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے QC1 سے شروع کریں اور QC5 تک 2.5 سال میں پڑھائیں۔ میں نے 2.5 سال میں کیا تھا وداؤٹ اینی فلیئر۔ کورس ہو گیا 2.5 مہینے 3 مہینے میں، اس کے بعد 2 مہینے انتظار کرو جی اگلی کلاس شروع۔ اس زمانے میں سارے کورسز الفلا منزل کراتی تھی، اور جب ان کا پہلا ایک کورس ختم ہوتا تھا وہ پھر جو ہے بریک لیتے تھے، پھر جو ہے اگلا کورس شروع کرتے تھے۔ QC5 تک میں 2.5 سال میں پہنچا، 6 مہینے میں ایک کورس پورا ہو۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے بڑی تپ آئی، میں نے اس 5 کورسز کو اٹھا کے 1 سال کے اندر لیا ہے۔ اب میرا QC1 میں اسٹوڈنٹ داخل ہوتا ہے، 1 سال میں وہ QC5 پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ کہتے نہیں اس کو بھی واپس 2.5 سال کر۔ میں چاہتا ہوں یہ جو QC6 آپ کا 10 مہینے میں آپ کرتے ہو، وہ QC6 آپ کا جو ہے وہ 6 مہینے سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ آپ کے اندر اتنی استعداد ہونی چاہیے QC6 میں جب پہنچیں تو آپ کو گرامر ڈائریکٹ اپلیکیشن آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ پہلے آپ گرامر سیکھیں اور پھر اپلیکیشن سیکھیں، جس میں آپ کے 10 مہینے کا کیکر جو ہے 1.25 سال 1.5 سال میں کورس پورا کراتے ہیں۔ وہ اسی